إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین جمعہ، عزیز طلباء، محترم اساتذہ کرام اور دیگر دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر بہت سارے احکام کو مشروع قرار دیا ہے، بہت ساری عبادتوں کو مشروع قرار دیا ہے. اللہ رب العالمین کا مقصد ان عبادتوں کے ذریعہ سے، ان احکامات کے ذریعہ سے ہم بندوں کی آزمائش ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ عبادتیں مختلف انواع و اقسام کی ہیں. ان عبادتوں کے اندر یکسانیت نہیں ہے، بلکہ وہ عبادتیں مختلف شکلوں اور مختلف صورتوں میں ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بعض عبادتیں ایسی ہیں جو محض بدن سے کی جاتی ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو محض مال سے کی جاتی ہیں، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو مال اور بدن کا مجموعہ ہیں. بعض عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے، بعض عبادتوں کے اندر اللہ رب العالمین کچھ چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہے. غرضے کی ہماری شریعت کے اندر جو عبادتیں ہیں وہ متنوع ہیں، اور عبادتوں کے متنوع ہونے کا مقصد، اس کی غرض و غایت ہی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین مختلف شکلوں سے، مختلف صورتوں سے ہماری آزمائش کرے. کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں محنت کرنے کے لیے کہا جائے بدن کے ذریعہ سے تو آسانی سے وہ کر لیں گے، لیکن اگر انہیں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو ان کے اوپر بہت گرا گزرے گا. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ مال ان سے چاہے جتنا خرچ کروا لو، لیکن ان سے بدن سے کوئی مشقت مت طلب کرو. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر طرح سے آزمایا ہے. ہم بدن کے ذریعہ سے عبادت کر کے بھی اللہ رب العالمین کے امتحان میں پاس ہو، اور ہم مال کے ذریعہ سے بھی اللہ رب العالمین کے امتحان میں پاس ہو. یہ اللہ رب العالمین کا مقصود ہے. سامعین کرام، جو عبادتیں ہماری شریعت کے اندر مشروع قرار دی گئی ہیں، انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے روزہ. اور روزہ یہ بدنی عبادت ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دے رکھا ہے. اگر انہیں مال و دولت خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو بلا تردد وہ لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہیں کہا جائے
کہ اللہ کی خاطر صبح سے شام تک بھوکے رہنا ہے آپ کو تو ان کے اوپر گرا گزرے گا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طریقے سے بھی آزمایا ہے کہ اگر تم اللہ کے راہ میں مال خرچ کر سکتے ہو تو کیا اللہ کے واسطے تم بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہو یا نہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ رب العالمین ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی محبوب ترین چیز کو چھوڑ دیں. وہ چیزیں جو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے حلال اور جائز قرار دی ہیں ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں. اللہ رب العالمین یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہمارے بندے اپنی محبوب ترین چیزوں سے، اپنی خواہشات سے، اپنی شہوات سے، اپنے بھوک اور پیاس پر کیا ہماری خاطر کنٹرول کر پاتے ہیں یا نہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے روزے کو مشروع قرار دیا. روزہ ہماری شریعت کے اندر روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اگر روزے کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کا اجر و ثواب ہم دیکھنے جائیں گے تو کئی دوسری عبادتوں سے زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. اس لیے روزے کی جو فضیلت ہے، روزے کے جو خصائص ہیں، روزے کا جو اجر و ثواب ہے، ایک مومن کو چاہیے کہ ان خصائص اور ان اجر و ثواب کا اسے علم ہو تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت روزے کے ذریعہ سے اچھی طریقے سے کر سکے. سامعین کرام، روزے کی بہت ساری خصوصیات ہیں. روزے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ رب العالمین نے تمام امتوں پر فرض قرار دیا. جیسا کہ قرآن کریم کی معروف آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. روزہ یہ صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیا گیا ہے بلکہ روزہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. اور ایسا اس لیے کہ روزہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے تمام امتوں کے اندر رکھا. اسی طرح سے روزے کی ایک خاصیت اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے. لعلکم تتقون. روزے کی مشروعیت کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کا مختصر معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اوامر کو بجا لانا، اللہ رب العالمین کے نواہی سے رک جانا، اس کو تقوی کہا جاتا ہے. جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، اور تقوی کے اس پیدا ہونے کے بہت سارے مظاہر ہیں روزے کے اندر. اس کا پہلا مظہر تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ چیزیں جو ہم نے تمہارے لیے باقی دنوں میں حلال اور جائز قرار دے رکھی ہیں انہیں چھوڑ دو، بندہ انہیں چھوڑ دیتا ہے، فوراً سرنڈر کر دیتا ہے. جب ایک انسان اللہ رب العالمین کے کہنے پر حلال اور جائز چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو حرام چیزوں کو چھوڑنا تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مظہر ہے کہ روزہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں اللہ رب العالمین کے ایک اشارے پر ہم نے ان حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا. اسی طرح سے جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے روزے کے اندر تو اللہ رب العالمین کی دی گئی نعمتیں، کھانے پینے کی نعمتیں اور دنیا کی بہت ساری نعمتیں اور لذتیں، ان کی اہمیت اور ان کی قدر و قیمت اسے معلوم ہوتی ہے. تب وہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہے ان نعمتوں پر جن نعمتوں کی قدر و منزلت وہ کبھی نہیں سمجھ سکا تھا. روزے کے ایام میں ان نعمتوں کی قدر و منزلت وہ سمجھ جاتا ہے. اس طرح سے اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا. اسی طرح سے جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے. اس دنیا کے اندر بہت سارے غریب اور مسکین لوگ ہیں جو بسا اوقات ایک وقت کی روٹی کو ترستے ہیں، جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے، دوسروں کے بھوک کا احساس انہیں نہیں ہوتا ہے. لیکن جب انسان صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تب
تب اسے احساس ہوتا ہے کہ کھانے کی کیا اہمیت ہے اور جو لوگ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں وہ کتنی تکلیفوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے دل میں اللہ کے بندوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تقویٰ پیدا ہونے کے بہت سارے مظاہر روزے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہاں پر ایک سوال کئی دفعہ کئی لوگ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کے ذریعہ سے تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے، تو ایسا کیوں ہے کہ کئی دفعہ ہم کئی سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن روزے کی حالت میں بھی وہ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں۔ رمضان گزر جاتا ہے، اس کے بعد وہ بہت سارے غلط کاموں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے تو ان برائیوں سے وہ کیوں نہیں رک رہا ہے؟ اس کے اندر تقویٰ کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ سامعین کرام، اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام سچا ہے۔ ہم اس بات کی تصدیق کرتے ہیں دل و جان سے کہ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو تقویٰ ضرور پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ یہ جان لو کہ تقویٰ کا ایک ہی معیار نہیں ہے، تقویٰ کے بہت سارے لیول ہیں۔ آپ کے روزے کے اندر جس طرح سے خلوص و للہیت پائی جائے گی اسی قدر آپ کے اندر آپ کے روزے کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگوں کے اندر یکساں تقویٰ پیدا ہو، اس تقوی کا معیار اور اس کا لیول الگ الگ ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جب اللہ نے کہا کہ روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو، بندے نے سن لیا اور بھوکا پیاسا رہنے لگا، تو کیا یہ تقویٰ نہیں ہے؟ اللہ کے کہنے پر اس کا بھوکا پیاسا رہنا یہ بھی تقویٰ ہے، تو یہ تقویٰ تو پیدا ہوا، اور یہ تقویٰ ہر روزے دار کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ یہ چیز مشاہدے میں ہے کہ جو رمضان کے علاوہ ایام میں بہت ساری برائیوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جب وہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ غلط کاموں سے بچیں۔ ایک فاسق اور فاجر آدمی بھی جب روزہ رہتا ہے تو وہ احتیاط کرتا ہے، جس قدر اس سے ممکن ہو سکتا ہے وہ احتیاط کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ساری برائیوں کے اندر وہ ملوث ہوتا ہے لیکن بہت ساری برائیوں کو چھوڑ بھی دیتا ہے روزے کی حالت میں، تو یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی کے اندر یکساں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، البتہ روزے دار کے اندر تقویٰ پیدا ہونا یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے وہ تعداد کے ساتھ وہ اجر و ثواب بندھا ہوا نہیں ہے، اس کی کوئی مقدار متعین نہیں ہے۔ روزے دار کو اللہ رب العالمین بے پناہ، بے انتہا اور بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، کہ جب بندہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کے نیک کام کا ثواب اللہ رب العالمین بڑھا کر کے 10 گنا کر دیتا ہے، 10 گنے سے 700 گنا تک اللہ رب العالمین نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، سوائے روزے کے۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب محدود اور مقدر نہیں ہے، بلکہ روزے کا اجر و ثواب بے حساب ہے۔ اسی طرح سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزہ روزے دار کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ جو انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے قیامت کے دن روزے کی شفاعت نصیب ہوگی، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے بندے کی شفاعت کرے گا۔ اسی طرح سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے داروں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت میں خاص دروازہ بنایا ہوا ہے باب الریان کے نام سے، اور کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے خاص دروازہ، خاص گیٹ اور خاص انٹری بنایا ہو۔ یہ فضیلت صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ اسی طرح سے روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین خاص طور سے کہتا ہے کہ الصوم لی، جبکہ حقیقت یہ ہے
کہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے روزے کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ یہ جو اضافت ہے الصوم لی، یہ اضافت تشریف کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین روزے کا شرف بتانا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ روزے کے اندر خلوص و للہیت پیدا ہونے کا امکان دوسری عبادتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں ہم لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں، اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی انسان روزہ رہتا ہے تو اس کو دیکھ کر کے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ روزے سے ہے۔ اگر وہ چاہے تو گھر کے اندر جا کر کے ایک گلاس پانی پی لے، کوئی نہیں جان پائے گا، لیکن وہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے، اور اسی ڈر کی خاطر وہ بند کمرے کے اندر بھی کچھ نہیں کھاتا ہے، کچھ نہیں پیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الصوم لی۔ اسی طرح سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزے کا اجر و ثواب میں ہی دوں گا، جبکہ تمام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین ہی دے گا، لیکن روزے کے بارے میں خاص طور سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ روزے کا ثواب میں دوں گا۔ اور جب اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب دے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا نوازنے والا ہے، کس قدر وہ بے حساب اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اسی طرح سے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنۃ، روزہ یہ ڈھال ہے، روزہ یہ جہنم سے ڈھال ہے، روزہ یہ برائیوں سے ڈھال ہے، روزہ یہ مختلف طرح کے گناہوں سے ڈھال ہے دنیا کے اندر۔ جب انسان روزہ رہتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے اور اسے رکنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اسی طرح سے روزے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے الصبر علی الطاعات، عبادت پر صبر کرنا اور ڈٹے رہنا، مسلسل عبادت کرتے جانا۔ اور جب انسان روزہ رہتا ہے تو وہ الصبر علی الطاعات کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی طرح صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، وہ گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ جب روزے دار روزہ رہتا ہے تو وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح سے صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی المکارہ یا علی الاقدار، روزہ رکھنے سے اس کو جو تکلیفیں اور مشقتیں ہوتی ہیں ان کو برداشت کرتا ہے۔ اس طرح سے روزے کے اندر صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب اور کتاب کے ملے گا، بے انتہا ملے گا۔ سامعین کرام، یہ تو روزے کی عام خصوصیات ہوئی۔ یہ روزہ چاہے آپ رمضان میں رکھیں یا یہ روزہ آپ رمضان کے علاوہ ایام میں رکھیں، یہ ساری فضیلتیں آپ کو ملنے والی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا۔ یہ عام روزوں کی بات ہے، چاہے وہ روزے رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ایام میں ہو۔ بندہ اگر ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو ایک دن کے روزے کے عوض اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ لیکن رمضان کے جو روزے ہیں ان کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں۔ ابھی ہمارے سامنے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا فرض ہے ہمارے اوپر، اور رمضان کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں۔ روزہ یوں تو ہم سال میں کبھی بھی رکھیں یہ فضیلتیں ہمیں ملیں گی، لیکن رمضان کے کچھ خاص خصائص اور اس کی کچھ خاص فضیلتیں ہیں۔ آئیے چند ایک نقاط میں ان خصائص کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی آسمانی کتابوں کا اللہ رب العالمین نے نزول فرمایا۔
رمضان کا مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنا خاص ہے، اس مہینے کا انتخاب کیا اللہ رب العالمین نے اپنی آسمانی کتابوں کو اتارنے کے لیے۔ چنانچہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، تورات رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، صحف ابراہیم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے رمضان کی ایک خاصیت اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ رمضان کے اندر، اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک رات بنائی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنا، اس کے اندر کوئی نیک عمل کرنا 1000 راتوں سے بہتر ہے، 83 سال سے کچھ زیادہ۔ اگر کسی کو لیلۃ القدر مل گئی تو گویا کہ اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کیا۔ اسی طرح سے رمضان کی ایک خاصیت یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے پچھلے گناہ ہیں سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ان گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن ما اجتنبت الکبائر۔ جب تک کبیرہ گناہ سے بچا جائے، جو صغائر گناہ ہیں وہ صغیرہ گناہ رمضان کے روزوں سے بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ رمضان کے مہینے کے اندر قیام اللیل کرنے کا، تراویح پڑھنے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ گزشتہ سارے صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے رمضان کی ایک خاصیت اللہ رب العالمین نے یہ رکھی ہے کہ رمضان کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب تک رمضان کا مہینہ رہتا ہے تب تک جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین ہمیں ہماری ترغیب کے لیے اور تشویق کے لیے کرتا ہے کہ ہم نے جنت کے دروازے کھول کے رکھے ہیں، جو ان میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اسی طرح سے رمضان کے اندر جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین سرکش جو شیاطین ہیں اللہ رب العالمین ان کو قید کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ایک اشکال آتا ہے جس کا ذکر وہ گاہے بگاہے کرتے ہیں، بلکہ اس سے اعتراض بھی کرتے ہیں ہمارے اسلام پر اور ہماری شریعت پر، کہ جب رمضان کے مہینے میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان برائیاں کیوں کرتا ہے؟ بھئی حدیث تو کہہ رہی ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، پھر بھی بہت سارے لوگ برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ سارے شیطان قید نہیں کیے جاتے ہیں، بلکہ جو مردۃ الشیاطین ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں، ان کو قید کیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کے برائیاں کرنے کا صرف ایک وجہ یا ایک سبب نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان برائیاں صرف شیطانوں کے سبب سے ہی کرتا ہے، بلکہ انسان برائیاں اپنے نفس کی وجہ سے، اپنے شہوات کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے شیاطین کو تو قید کر دیا ہے، لیکن ہمارا نفس جو ہے اور ہماری شہوتیں، ہماری خواہشات اور ہماری رغبتیں آزاد ہیں، ان کی وجہ سے ہم برائیاں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنی جگہ پر صحیح ہے، اس کے اندر کوئی بھی اشکال نہیں ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے میں ہر رات اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ ان للہ عتقاء من النار وذلک کل لیلہ۔ رمضان کی ہر رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے،
لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا شمار اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں ہو جائے جنہیں رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی ملی ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا مہینہ بالکل آنا چاہتا ہے، چند ایام کے بعد یہ مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اس لیے ہمیں ابھی سے رمضان کا استقبال کرنے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ اس کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تھا یا آنے والا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے کہتے تھے ھذا رمضان قد جاء تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اس رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں رمضان کا مہینہ جب آنے والا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، بلکہ رمضان کے مہینے کی آمد پر مبارکباد دینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سلف صالحین کا شیوا رہا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے کہ ہمیں رمضان کے مہینے میں عبادت کرنے کے لیے نفسیاتی طور سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم ابھی سے ارادہ کرتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم اس میں ایسے ایسے عبادت کریں گے، تو آپ سمجھ جائیے کہ گویا کہ آپ ابھی سے عبادت کے اندر ہیں۔ بندہ جب عبادت کرنے کی نیت کرتا ہے اسی وقت سے اللہ رب العالمین اس کو اجر و ثواب سے نوازنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو نفسیاتی طور سے ابھی سے رمضان کا استقبال کرنے کے لیے اور رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے ابھی سے عزم مصمم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو ذہنی طور سے تیار کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے رمضان کا استقبال ہمیں اس طرح سے بھی کرنا چاہیے کہ اپنی جو دنیاوی مشغولیات ہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ان دنیاوی مشغولیات سے فارغ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ سال کے دیگر مہینوں کی طرح سے ہی گزارتے ہیں، اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں، دنیاوی مشاغل میں وہ اسی طرح سے مشغول رہتے ہیں جس طرح سے رمضان کے علاوہ ایام میں رہتے ہیں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ رمضان کے اس خاص مہینے کے لیے ہمیں خاص تیاریاں کرنی چاہیے، ہمیں اپنے مشاغل سے فارغ ہو جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر عبادت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا ہے تو ان کے چہرے پر پژمردگی چھانے لگتی ہے کہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب تو بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی جبر اور اکراہ ہے، کوئی چیز ان کے اوپر تھوپی جا رہی ہے، وہ نہ اندر سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کو گرا گزرتا ہے۔ یہ رمضان کے استقبال کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ جب رمضان آنے والا ہے تو ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے۔ بہت سارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان گزر جاتا تھا تو وہ اسی وقت سے اگلے رمضان کا انتظار کرنے لگتے تھے۔ اس لیے رمضان کی آمد پر ہمیں غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اور ہمیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ مہینہ ہمیں نصیب کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے استقبال کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب رمضان آ جائے تو ہمیں اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان جیسی نعمت اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں رمضان کی نعمت سے اللہ رب العالمین اپنے خاص بندوں کو ہی نوازتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام طریقوں سے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنی زبان سے، اپنے اعضاء و جوارے سے، اپنے اعمال سے، معاصی سے دور رہ کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر کے ان تمام طریقوں سے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس طرح سے ہمیں رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس بات کی امید ہے کہ اگر ہم رمضان کا انتظار کر رہے ہیں، اس کے استقبال کا انتظار کر رہے ہیں، تو جب یہ رمضان ہمیں ملے گا تو انشاءاللہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما
سکیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان تک پہنچائے، رمضان سے ملائے، رمضان کے جو خیرات اور برکات ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی اور باقی دیگر ایام میں بھی زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ہم نہ صرف یہ کہ ان سے رمضان کے اندر صرف رکیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے محارم سے ہم پوری زندگی اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔